بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ کے لیے ہمارا یہ جو پروگرام ہے دین و دنیا نیوز ون، ٹی وی ون اور ویب کے اوپر آپ کو دیکھنے اور سننے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے نشہ۔ نشہ ایک لعنت ہے، ایک ایسی بیماری ہے خدا نخواستہ جس گھر میں یہ پہنچ جاتی ہے وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتی، اور نشے میں بہت کچھ چلا جاتا ہے۔ اور آج جب ہم نے موضوع رکھا ہے تو دن بھی آج جمعرات ہے، 26 جون، آج کے دن پوری دنیا میں نشے کے خلاف دن منایا جاتا ہے۔ اور یہ مقصد اس پروگرام کا یا دن منانے کا ایک ہی ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے، لوگوں کو معلومات دی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ہر نشے والی چیز سے بچنے کا حکم دیا، اور ہر وہ چیز جس سے بندے کا ذہن جو ہے معاف ہو جائے، بندے کو سمجھ نہ آئے، تو اس چیز سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، اور بالخصوص ان 4 اماموں کے نزدیک یہ بات مشترکہ طور پر درست ہے کہ چاروں امام متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نشہ دے، اگرچہ وہ شراب نہ ہو، حرام ہے۔ یعنی کہ شراب ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی نشہ سے شراب کا ہوتا ہے، تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے بندے کو نشہ محسوس ہو، بے شک وہ شراب نہ ہو، اس کے نزدیک جانا، اس کو پینا درست نہیں ہے۔ اور ایک سروے ہے، وہ سروے یہ ہے کہ فرانس کے جو ہسپتال ہیں، 40% جو بیماریاں ہیں الکوہل، شراب کی وجہ سے ہیں، اور ہر روز 440 لوگ شراب پی کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے ہسپتالوں میں جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں 25% جو حصہ ہے وہ شراب پینے والوں کا ہے، نشہ کرنے والوں کا ہے۔ اسی طرح سگریٹ کا جو تمباکو ہے، 4000 زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں، اور 50 لوگ جو ہے بیماریوں میں، کینسر جیسی خطرناک بیماری کی جو ایک وجہ ہے وہ نشہ ہے، سگریٹ ہے۔ اور حقہ بھی یہ بات ایسے نہیں ہے کہ جی سگریٹ پئیں تو حقہ نہ پئیں، تو یہ باتیں ہمارے بنی ہیں، نشہ نشہ ہے۔ اور اسی طرح ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ملک کے اندر 1200 بچے جن کی عمر 13 سے 15 سال ہیں، وہ سگریٹ کے نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، یا روزانہ اتنے بچے ہمارے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ سگریٹ جیسے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو پاکستان کے اندر 2 بڑی سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں، وہ 35 ارب روپے کے جو سگریٹ ہیں وہ فروخت کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو ہمارا بجٹ آیا ہے اس کے اندر بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کا ایک سسٹم بنایا جائے گا، لائحہ عمل بنایا جائے، کیونکہ سب سے جو زیادہ ٹیکس چور ہیں یہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جتنا سگریٹ ہمارے ہاں بن رہا ہے، پیا جا رہا ہے، لوگ یوز کرتے ہیں، اس کا صحیح ریکارڈ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہی موجود نہیں، کیونکہ اتنی ملی بھگت کے ساتھ یہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ منافع کما رہی ہیں۔ اور ہمارے ملک کے جو 2.5 لاکھ افراد کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی ایک وجہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ سگریٹ ہے، نشہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم نے جو موضوع رکھا اس کے لیے ہم نے 3 ایسے نام چنے ہیں جو واقعتاً نشے کے خلاف پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں شہر لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر۔ میری مراد ماشاءاللہ عبداللہ ملک صاحب ہیں جو صدر ہیں سول سوسائٹی نیٹ ورک۔ کوئی بھی کام پڑتا ہے جب ریاست کو، یا خاص طور پر لاہور کے اندر، وہ صحافی برادری ہو، وکلا ہوں، تو سب سے پہلے جو نام لوگوں کی زبان پہ آتا ہے وہ ہے عبداللہ ملک صاحب۔ بہت ایکٹیو آدمی ہیں، ہمیشہ معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے سید ذوالفقار حسین صاحب۔ آپ ماشاءاللہ جو نشے کے خلاف جو ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہے
اس فیصلے کے اندر بھی ان کا نام آتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے اور گورنمنٹ کو پابند کیا جاتا ہے ایکسائز جیسے اداروں کو کہ ان شاہ صاحب کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھائیں. آپ ڈائریکٹر ہیں ڈرگ ایڈوائزری، اور ماشاءاللہ جو تیسرا نام ہے اکمل اویسی صاحب ہیں، پیرزادہ صاحب ہیں، صدر ہیں تنظیم الفجر اور چیئرمین ہیں سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان. اور بہت بڑے پیمانے پہ ان کا نشے کے حوالے سے کام ہے، دن رات مگن رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، لاہور تو لاہور، لاہور سے باہر بھی جاتے ہیں. تو یہ تینوں جو میرے مہمان ہیں ایکول ان کی خدمات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں ہیں نشے کے حوالے سے. تو میں آج چاہوں گا کہ میں ان سے کچھ ایسی باتیں بھی لینے میں کامیاب ہو سکوں جو جینون یہ جانتے ہیں کہ نشہ کہاں سے کیسے، نیٹ ورک کیا ہے، چوکوں میں ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، گورنمنٹ کتنا کام کر رہی ہے اور کتنا نہیں کر پا رہی، یعنی کتنا ایکٹ مزید ہو جائے تو مزید بہتری ہو سکتی ہے. اور بڑے بڑے نعرے آتے ہیں، سلوگن آتے ہیں کہ یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. کیا حقیقت بھی اس میں کچھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی عبداللہ ملک صاحب، سوال بھی میں نے کر دیا، موضوع آپ کے سامنے ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ایسے سماجی مسئلے کو لے کر آپ اپنے چینل پہ آئے ہیں، اور یقیناً اس مسئلے کی ہماری جیسی سوسائٹیوں میں بہت اہمیت ہے، جہاں پر والدین اپنے بچوں کو اور جو نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں سماج میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو سوسائٹی ہے، اس کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ان کا بچہ نشے کا عادی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی بچہ نشے میں ملوث ہو جائے کسی بھی حوالے سے، تو والدین کا فرض بنتا ہے کہ اس کا بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ کروائیں، اس کو نارمل حالات میں لائیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ چھپائیں. یقیناً جو آپ نے ایک تصویر ہم سب کے سامنے رکھی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے. سچویشن اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے. مثلاً چونکہ ایک انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ جو نشے میں ملوث افراد ہیں ان کو اس سے نکالا جائے اور باقی پریونشن کی جائے تاکہ باقی جو افراد ہیں سوسائٹی کے وہ اس طرف مائل نہ ہو سکیں. اس میں سوسائٹی کا بھی رول ہوتا ہے، اسٹیک ہولڈر کا بھی رول ہوتا ہے، گورنمنٹ کا بھی رول ہوتا ہے. تمام ادارے مل کر اس کی پریونشن میں اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس پہ مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں. مثلا جو یونائٹڈ نیشن کی جو ایک اسٹڈی ہے اس کے مطابق پاکستان میں راؤنڈ اباؤٹ جو فگر ہے وہ ہے کہ 8 ملین لوگ نشے کے عادی ہیں، جس میں سے 78% میل ہیں اور 22% فیمیل ہیں. جی. اور اس طرح جو ٹبیکو ہے، خطرناک نمبر ہے. جی، جو ٹبیکو ہے اور الکوہلک ہے اس میں 6.9 ملین جو لوگ ہیں وہ انوالو ہیں. اس میں 22% میل ہیں اور 2.9% خواتین ہیں. اب انفارچونیٹلی جو 2016 میں ایک آیا تھا کہ یونیورسٹیوں میں ہر 10واں بچہ، یہ ہمارے پیرامیٹرز نہیں ہیں، یہ باہر کے پیرامیٹر ہیں. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ 2016 میں جب یہ اسٹڈی شروع ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن کی جو ادارے انہوں نے کی تھی پاکستان میں، تو اس وقت ہر 10ویں بچہ جو تھا یونیورسٹیز میں وہ نشے کا عادی تھا. پھر یہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں یہ یقیناً جو ہم بتا رہے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ یہ تو ہوتے ہیں اس لیے بھی ہیں کہ لوگوں کو آگاہی ہو جائے، جی لوگوں کو اطلاع مل جائے. آگاہی ہو جائے. جی ذوالفقار صاحب کیا فرمائیں گے؟ پورا سچ بولنا ہے، آپ تو سالہ سال سے اس کام میں مصروف ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. آج دنیا بھر میں انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ ایلسٹ ٹریفکنگ منایا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کریں، ایکوریٹ انفارمیشن شیئر کریں، انٹرنیشنل لیول پہ جتنی بھی ہونے والی نئی نئی چیزیں ان کو بتائیں. آپ نے ابھی جو ذکر کیا اسٹارٹ میں ٹیکس کلیکشن آف دا ٹوبیکو ان پاکستان، میں اس میں تھوڑی توسیع کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں اس کے ساتھ بڑا ان ٹچ ہوں ان چیزوں کے ساتھ. 2024 اور 25 کی جو ٹیکس کلیکشن ریونیو کا ٹارگٹ تھا وہ 280 ارب روپیہ تھا. آپ نے 35 ارب کی بات کی لیکن 280 ارب روپیہ تھا. لیکن گورنمنٹ نے ابھی جو فگر جاری کی ہے 240 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے. اور اس میں ٹوبیکو، ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹ جس میں ویپ اور اس کے بعد ای سگریٹ اور یہ ٹوبیکو انڈسٹری ہے. اور
इलीगल जो ई सिगरेट का तो नशा बढ़ रहा है। जी मैं बाद में उसमें आता हूँ। और उसके बाद अभी जो 2025 और 26 का टारगेट है वो भी बहुत बड़ा तय किया गया है, और अभी टैक्स में इजाफा किया गया है कि जी लोगों की दस्तरस से कि ये चीज़ें ना पहुँच जाएँ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो पीने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, वो एक ख़ास प्लानिंग के तहत देखें। सिगरेट की बात आपने की तो धुआं जो था हज़ारों केमिकल फ़ज़ा में ख़ारिज करता है, बहुत सी बीमारियां होती हैं। WHO की रिपोर्ट है 7 मिलियन पीपल हर साल जो इस दुनिया से चले जाते हैं। 226 मिलियन जो यूथ है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में वो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये तो अभी हम एक स्मोकिंग या सिगरेट की बात कर रहे हैं। अब एक नई जो ये वेपिंग की जो थ्रेट आई है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और हमारी नई नस्ल खासकर उसमें इन्वॉल्व हो रही है। अभी आपने जो फिगर बताया 13 से इतने साल के जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो स्मोकिंग को छोड़ के अब वेप पे शिफ्ट हो गए हैं जी। WHO ने पिछले साल जो ये किस तरह का नशा होता है जी? वेप जो बेसिकली आर्टिफिशियल निकोटीन है, दो तरह की निकोटीन है। एक ऑर्गेनिक निकोटीन है, ऑर्गेनिक निकोटीन जो सिगरेट से निकलती है, और जो आर्टिफिशियल निकोटीन है वो हम वेप और ये निकोटीन जो पैचेस है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बेसिकली आपको मैं ये कह सकता हूँ कि सिगरेट बनाने वाली कंपनियां और ये जो इलेक्ट्रिक सिगरेट और वेप बनाने वाली, इनकी आपस में एक जंग है, और ये जंग जो है ये हमारी नई नस्ल को तबाह कर रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद, देखें जहाँ रेवेन्यू कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल में भी बहुत ज़्यादा जो इजाफा हुआ है। जी अकमल अवैसी साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू को सुना, आप क्या ऐड करेंगे मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आज जैसे कि आपने पहले बताया, मलक साहब ने और सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब ने, कि दुनिया में साज़ नशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और आज हम आपके वसातत से ये जो मैसेज है, मलक साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि ये अब काम एक अदारे का नहीं रह गया, ये इसमें तमाम स्टेक होल्डर मिलकर काम करेंगे तो हम मसले की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहली बात ये होती थी कि 26 जून वाले दिन ही हम एक वाक करते थे और एक सेमिनार हो जाना और बाकी सारी, अब वो चीज़ सर नहीं रही। तमाम अदारे मुतहर्रिक हैं और सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, और सिविल सोसाइटी की वजह से और तंजीमों की वजह से तमाम जो तलीमी इदारे हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। और उसमें ये है कि जैसे कि पहले हमारे दोस्तों ने बात की कि पहले लोग जो एडिक्ट होते थे, मेल या फीमेल, उनको घरों में छिपा के रखते थे, उनका इलाज नहीं होता था। अब वो वाली बात नहीं रही, अब लोग अवेयर हो चुके हैं। लेकिन वैसे साहब, जब शादी ब्याह का मसला आता है, बच्ची का भी नहीं बताया जाता, बच्चे का भी नहीं बताया जाता, बाद में मसाइल पैदा होते हैं, फिर तलाक हो जाती है। सर उसमें ये है कि अब बहुत सारे जो आपने बात की है, टेस्ट हो रहे हैं, और लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो ये इस मसले की तरफ हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरे ख्याल से कि काफ़ी हद तक एक अवेयरनेस की तरफ हम चले गए हैं, और लोग अब इसको एक बीमारी समझ रहे हैं। पहले ये होता था कि एक एडिक्ट है जी, बस उसका इलाज नहीं है। अब तो दुनिया भर में इसके इलाज की तरफ जा रहे हैं और इसका इलाज हो रहा है। जो आपने बात की है वो अब बहुत सारी फैमिली ये है कि दोनों तरफ से उनके टेस्ट होते हैं, और टेस्ट के बाद वो आगे शादी के जो टेस्ट कराने वाले लोग हैं वो 1% होंगे। बल ये बात सर वो यही है ना कि हमें अगर ये बात करते हैं तो कितने लोग हैं कि अवेयर हैं। बहुत सारे लोग तो ये है कि घरों में वो कोई एडिक्ट हो गया तो उनको छुपा के रखते हैं। अब आस्ता आस्ता चेंज आ रही है, और जिसमें अदारों के साथ साथ सिविल सोसाइटी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और उसमें ये है मीडिया का रोल है, स्टेक होल्डर अदारों का रोल है, और गवर्नमेंट के साथ साथ बाकी इदारे भी काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से कि हम किसी हद तक काबू भी पा रहे हैं। सही। अगर हम देखा जाए कि ये वबा है और हम बिल्कुल इस पे हम बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि बेहतरी हो रही है, और हाँ, दिन ब दिन हम बेहतरी तो जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج ہم دن منا رہے ہیں, پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, پاکستان میں منایا جا رہا ہے. نشے کے خلاف آج عالمی دن ہے اور ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ یار ہو کیا گیا. ہم تو بڑے صفائی نصف ایمان ہے, ہمارا تو ایک ترا امتیاز تھا کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو نشے کی مذمت ہوئی, شراب کی جو ممانت ہوئی اس وقت ہوئی کہ جب ایسا معاملہ سامنے آیا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھئی نماز کس طرح پڑھنی ہے. تو تقدس ہوتا ہے, اس کی بات میں کہہ رہا ہوں اشارتاً اہل علم جانتے ہیں, کھل کے بات نہیں کہا لگے تاکہ بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اسلام نے ہمیں طریقہ دیا اور ہم تو اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہماری اپنی روایات ہیں. تو ہوا کیا ہے, میں عبداللہ ملک صاحب سے پوچھوں گا کہ عبداللہ صاحب یہ جو پرابلم ہوتا ہے یہ فیملی کی طرف سے آتا ہے یا دوستوں کی طرف سے آتا ہے یا شروع میں ایک کیا میں پنجابی میں کہوں کہ ٹور کے لیے کرتے ہیں, یا ایک بدماشی کا ہوتا ہے یا ذہنی سکون ہوتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ تو سماج کی طرف سے آتا ہے. جیسے آپ نے شروع میں بھی یہ بھی ذوالفقار صاحب سے آپ پوچھ رہے تھے کہ والدین کہہ دیتے ہیں کہ اس کو شادی کر دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ایک سوسائٹی کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو کوئی بچہ جو کچھ نہیں کرتا یا نشے میں انوالو ہوتا ہے اس کی شادی کر دیں اور خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, ایسی چیزیں نہیں ہوتی. جس طرح ہم نے یہ بات کی پیرامیٹرز کی, شادی تو ایک نشہ ہے نا, دو نشے ایک ٹائم چالے نہیں جی اسٹیٹس کی بات کی تو ہمارے ہاں 40,000 ہر سال جو لوگ منشیات یوز کرتے ہیں ان کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ تعداد ہمارے یوتھ میں بہت زیادہ ہے. جو یونیورسٹی میں 6.8% جو بچے ہیں. کبھی آپ ریٹ نہیں کیا, آپ تو ماشاءاللہ نہیں ہماری ریٹ بالکل ذوالفقار صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری ریٹ بالکل چل رہی ہے. شاید جمیل صاحب ہمارے جسٹس تھے تو انہوں نے بڑا کام کیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بہت پہلے بھی یہ 2014-15 میں بھی یہ کام کیا تھا کہ جب امین وینس صاحب CC پہ لاہور تھے تو ہم نے ایک لاہور میں کمیٹی بنائی تھی اور باقاعدہ طور پر اس کے اسپوکس پرسن تھے, ایک SP سول لائن وہ کرتے تھے. اس میں جب تمام اداروں کو بلایا تو وہ 26 ٹائپ کے ادارے تھے جو اس ایشو پہ کام کرتے تھے. وہ بڑا اچھا کام چلا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے قوانین تو اب بھی موجود ہیں. سیل کا اور اسموک پر جو پابندی کا جو قانون ہے اس میں آپ 18 سال سے کم بچے کو سگریٹ بیچ نہیں سکتے, اور 500 میٹر سے زیادہ فاصلے پہ جہاں تعلیمی ادارے ہیں وہ کوئی سیلنگ کا پوائنٹ نہیں بن سکتا. پھر جا کے پبلک پلیسز پہ پروہیبٹڈ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ امپلیمنٹیشن ہے کہ نہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہم قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں لیجسلیٹر اوور لیجسلیٹو ہے کہ ہم قانون بنا دیتے ہیں, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہاں جو آپ نے سوسائٹی کی بات کی, سماج کی بات کی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مثلا پہلے ہم جب بچے تھے, چھوٹے تھے, تو ہمارے اساتذہ کرام یا والدین یا علماء کرام یہ کہا کرتے تھے نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے. یہ جو ایک لفظ تھا یہ شاید ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے. اور وہ جو ایک پاکیزگی کا, طہارت کا کنسیپٹ تھا وہ بھی شاید ہمارے ایلیمنیٹ ہو گیا. جیسے ہمارے دین میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو یہ بھی ہماری روح کی بھی صفائی ہوتی ہے, جسم کی صفائی بھی ہوتی ہے, ہمارے منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے, ہاتھ اور پاؤں ناک کی بھی صفائی ہوتی ہے. تو جب ہم دین سے دوری بھی, میں کوئی عالم نہیں ہوں یا میں کوئی مولوی نہیں ہوں, لیکن یہ ہمارے دین نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں. ایک چیز ایڈ کر دوں, دیکھیے جب تک سماج کسی شخص کو اس چیز سے نفرت نہیں کرے گا, انسان برا نہیں ہوتا, اس کا عمل فعل برا ہوتا ہے. تو ہمیں انسان سے پیار اور اس کے فعل سے نفرت کرنی چاہیے, اور معاشرے میں ہم اس شخص کی ایکسیپٹیبلٹی کو ایکسیپٹ کریں جو پاکیزہ ہے, اور وہ لوگ جو نشے میں انوالو ہیں ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے, لیکن اس کو آگے بڑھانا چاہیے. جی ذوالفقار صاحب, ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایسے جو کیس ہیں سب کو بک جاتا ہے. اور کسی سیانے نے کہا تھا کہ آپ پوچھا گیا کسی سمجھدار سے کہ آپ اتنے سیانے کیوں ہو گئے, سمجھدار کیسے ہو گئے, تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ میں پاگلوں کو دیکھ کر سمجھدار ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب پاگل پن کے اندر اپنی حرکتیں کرتے تھے, لوگ ان کو باتیں کرتے تھے, تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ جو یہ کر رہے میں نے نہیں کرنا. تو نشہ بھی ایک پاگل پن کا اظہار ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو امیر گھرانے ہیں ان میں یہ تعداد بڑھ رہی ہے. غریب تو بیچارے پہلے لوارث ہے, اور جو غریبوں کے بچے جب پیتے ہیں تو
ان کو تو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. میں نے آپ سے جو سوال کرنا وہ سوال یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیے کہ جو نشہ ہے یہ لاہور میں سپلائی کیسے ہوتا ہے, کہاں کہاں ہوتا ہے, کیا نیٹ ورک ہے, اور پورا سچ بولنا آپ نے. بڑا کرٹیکل سوال کر دیا آپ نے. اور پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ جو بھی پہلے جو میں نے سوال کیا نا وہ بتائیں آپ, پھر ہمارا ٹائم ختم ہو جانا. لاہور میں اس وقت یا پاکستان میں اس کے نیٹ ورکنگ کے بہت طریقے ہیں. آج کل جو نشہ زیادہ آن لائن پہ اس کی سپلائی ہے, ہمارے جتنی بھی نوجوان ہیں ان کا فیوریٹ نشہ آئس ہے, اور اس کو سپلائی کرنے والے جو ڈیلر ہیں اور جو خریدار ہیں ان کا آپس میں ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ آن لائن یعنی آپ نے یہ کیسے تھوڑا سمجھائیں ہمیں نا. یہ چولی دامن کا ساتھ اس لیے ہے کہ جو نشہ کرنے والا شخص ہے وہ نشے کے بغیر, جب وہ کرونک ایڈکٹ بن جاتا ہے, نشے کے بغیر زندہ نہیں رہتا. ایک نشہ کرنے والا کچھ نئے لوگوں کو تلاش کرتا ہے, کچھ ڈرگز لے کے آنے والے کو تلاش کرتا ہے, اور بعض ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور چوتھے نمبر پہ ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جو پیسے بھی خرچے, یعنی یہ گروپ بن جاتا ہے. اب آن لائن جس طرح آپ نے سپلائی کی بات, سب کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں. سب کے مفادات, کیونکہ نشہ جو ہمیشہ اکیلا آدمی نہیں کرتا, یہ مل کے گروپ کی صورت میں کرتے ہیں. اب جب ڈیلیوری کا معاملہ آتا ہے تو واٹس ایپ گروپ میں آن لائن از اے ویری سمپل اور ایزی اسیس ہے, اور ان میں جتنی بھی ایپ ہیں یا جتنی بھی سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ آسان واٹس ایپ گروپ ہیں. پینے والے اور بیچنے والے ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ بتاتے ہیں, ڈیلر خود بتاتا ہے کہ جناب آج نیا مال آ گیا ہے, فلاں ٹائم پہ آپ کی ڈیلیوری ہو, آپ کے گھر ہوم ڈیلیوری ہو یا باہر کسی جگہ پہ ڈیلیوری ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آن لائن جو ڈیلیوری موٹر بائک پہ جاتے ہیں لوگ کرنے کے لیے, والدین کو جو اپر کلاس کی آپ نے بات کی قطن پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ گھر کے اوپر والی منزل میں رہتے ہیں, بچے نیچے والی منزل پہ رہتے ہیں, یا بچے کیا اوپر مال آ رہا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری آپ کی گھر آ گئی ہے تو والدین یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ پیزا ہے یا آپ نے کوئی چپس منگوائے ہیں یا کافی منگوائی ہے. حقیقت میں اس میں یہ ڈرگز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ چیک کرنا چاہیے, یہ چیک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہمارے اپر کلاس پوش کلاس ایریا, جو بیدیاں روڈ, بحریہ ٹاؤن, ولنشیا, رائیوڈ روڈ, وہاں جتنی بڑی سوسائٹیز ہیں اور وہاں جو بڑی بڑی پان سکٹوں کی دکانیں ہیں, جتنے بھی ہم نے ایک چھوٹی سی اسٹڈی کی تھی, جتنے بھی یہ آن لائن موٹر چلانے والے لوگ ہیں موٹر سائیکل, رات کو جب یہ ان علاقوں میں ہوتے ہیں تو ان کو جب کسی خاتون کا فون آتا ہے تو خاتون یہ کہتی ہے کہ فلاں شاپ پہ جائیں, وہ آپ کو 4 سکٹوں کی ڈبیا بھی دے گا, 2 لیٹر بھی دے گا, اور ایک آپ کو پیکٹ بھی دے گا. اگر اس کے تقریباً 500 روپے بنتے ہیں تو 1000 روپے ایکسٹرا دیتے ہیں. وہ اس لالچ میں آ کے اس کو قطعاً یہ علم نہیں ہوتا کہ اس میں کون سی خواتین منگواتی ہیں. خواتین منگواتی ہیں. اور دوسری بات پوش ایریاز کی, پوش ایریا, پیر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جو منشیات ہیں, جو ڈرگز ہیں, یہ کسی امیر اور غریب کے گھر کی تفریق نہیں دیکھتی. صحیح. یہ جس گھر میں بھی داخل ہو جاتی ہے نا, وہاں اس کے یونیورسٹیوں میں کیسے سپلائی ہوتا ہے؟ یونیورسٹیوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ پولیس بھی انوالو ہوتی ہے. سنا اب دیکھیں پولیس, اب میں اور ملک صاحب ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں ابھی بھی کیس ہے جس میں میں بھی کوشش کرتا ہوں, ملک صاحب بھی اس میں شامل ہیں. تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. تو پولیس کے ساتھ ہم نے بڑی چیزوں کی طرف نشاندہی کروائی, میٹنگز ہوتی رہتی ہیں کورٹ کی ڈائریکشن پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 میں سے اگر 2% بھی لوگ غلط ہیں نا تو وہ 98% جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سارے انوالو ہو جاتے ہیں. پولیس کی ابھی میں بات بتاتا ہوں آپ کو کہ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, جب سے یہ آئی ہیں, اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب, سی سی پی او لاہور, انہوں نے جب سے نئی وزیر اعلیٰ آئی ان کی ڈائریکشن پہ 1 سال کے اندر تقریباً 9,500 ڈیلروں کو اندر کیا ہے. 9C کا پرچہ درج. باہر کتنے آئے ہیں؟ باہر ابھی تک کوئی نہیں آئے اتنے. اگر یہ تو گڈ نیوز ہے. اگر باہر آ بھی جاتا, آپ اس میں راولپنڈی اور لاہور کی جیل سب سے بڑی جیلوں کی پاپولیشن بڑھ گئی, کیونکہ میں ہم کمیٹی کا میں حصہ ہوں, تو منتھلی یا 15 دن کے بعد میٹنگز ہوتی ہے تو ہمیں وہ ساری اپڈیٹ ملتی رہتی ہیں. جی اکمل بھائی صاحب, یہ بتائیے کہ جو لاہور کے جو اندرونی شہر ہے, ہم نے پوش ایریا ایک تو بات کی, یہ اندرونی شہر میں کیسے سپلائی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ یہ بتائیے جو نہر ہے ہماری, یہ مسلم ٹاؤن موڑ بیٹھے ہوتے ہیں, آگے وہ لال پل بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ مزارات کے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں, اسٹیشن کے دائیں بائیں ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اور کیا سسٹم اتنا ویک ہے, ریاست اتنی کمزور ہے, پولیس ہماری اتنی کمزور ہے کہ ان کو اٹھا نہیں پاتی؟ پھر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی
ایکچولی یہ ہے کہ ہمیں کلیئر ہونا پڑے گا کہ جیسے یہ پل کے نیچے یا نہر کے ارد گرد جو لوگ ہیں، یہ ان کی 3 طرح کیٹیگری، یہ ذرا آپ کلیئر کریں. جی. ایک میں یہ ہے کہ ایک تو نشہ کرتے ہیں، ہیروئن کا نشہ ہو گیا، آئس کا نشہ ہو گیا، وہ تو ایڈکٹ ہیں. اور ایک آدمی ہے وہ وہاں جاتا ہے کسی میڈیکل اسٹور سے ایک گولی لے لیتا ہے، وہ بھی گرا ہوا ہے، ہم اسے بھی کہتے ہیں ایڈکٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سماجی حوالے سے بہت سارے جو لوگ ہیں گاؤں سے آتے ہیں. جب گاؤں سے آتے ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ان کو مسائل ہوتے ہیں، وہ بیچارے کوئی نہ کوئی نشہ شروع کر دیتے ہیں چھوٹا موٹا. ہمیں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ایڈکٹ کون ہے اور باقی جو پرابلم میں کون ہے. اور دوسری بات سر یہ ہے کہ میں نے سپلائی کی بات کی، سپلائی میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا. تو سپلائی کا سر یہ ہے کہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مختلف اعلیٰ کار ہیں. جیسے یونیورسٹی کالجوں میں کنٹین والے لوگ ہیں، اور جو اندرون شہر میں ہیں اس میں بھی یہ پان فروش ہیں، یا باقی جو چھوٹے چھوٹے میڈیکل سٹور ہیں وہاں یہ چیزیں بڑے آسانی سے دستیاب ہیں. اور اس میں ہمیں سب اداروں کو، جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اور ANF ایکسائز، تمام اداروں کو کام کرنا ہوگا. تو پھر اس کی ہم روک تھام نہر پہ نشئی بیٹھے ہوتے بعد ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں. نہیں، وہ اگر ہم اس کو کہنا کہ وہ نشئی ہیں، اس میں پہلے بات میں کر چکا ہوں. خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اس میں. اگر مجھے اجازت دیں تو میں پی صاحب اس میں ہم نے 2017 سے 2016 کے اینڈ میں اس پہ اسٹڈی کی، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ادارے کو کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے لاہور میں 120 مقامات کی نشاندہی کی، سڑکوں، باغوں، پارکوں میں، جو آپ نے ہربنس پورہ، مغل پورہ، لال پل، فتح گڑھ، یہ نہر، اور شدارہ، کانا، اور اس کے بعد اندرون شہر، علی پارک، داتا دربار، چبرجی، یہ سارے بہت سے علاقے ہیں. 120 مقامات میں تقریباً 6 سے 7 ہزار ایڈکٹ تھے. لاہور کی سڑکوں پہ جو نشہ کرنے والے افراد ہیں وہ 4 سے 5 انجیکشن لگاتے تھے روزانہ فارماسوٹیکل کے، اور وہ جو انجیکشن ہے وہ اپنی ڈوز کو پورا کرنے کے لیے لگاتے ہیں. آسانی کے ساتھ دستیابی ہے، کیونکہ اب سلسلہ نا تھوڑا چینج ہو گیا ہے. جو بیچنے پینے والا ہے وہی اب سیل کر رہا ہے، کیونکہ وہ میں دوبارہ یہ ویسی سب بات مکمل کریں آپ. اچھا، بات پتہ ہے سر کیا ہے؟ جیسے شاہ صاحب نے بات کی نا، اگر ہم اس طرح ہمیں یہ شروع ہو گئے تو ہر دوسرا بندہ ایڈکٹ ہے. ہمیں پہلے تو کلیئر کرنا پڑے گا نا کہ جو نشے کا ڈیفائن کرنا پڑے گا. سر ایک بندہ ہے جو چھپ کے کر رہا ہے، گھر میں کر رہا ہے، ایک بندہ ہے کہ جو نشہ بھی کر رہا ہے، خواتین اس میں انوالو ہو رہی ہیں، ان کو مجبور کر رہے ہیں یا ایسے حالات بن جاتے ہیں، پھر وہ چوک میں کرتے ہیں، سسٹم کو، ان کے ریاست کو وہ للکار رہے ہیں. وہ ایسی بات میں بتاتا ہوں تھوڑا. اب بات پتہ ہے کہ اگر ہم ہر بات پہ مایوسی لے لیں کہ یہ ہمارے پاس کا روگ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ادارے کام کر رہے ہیں، جیسے عبداللہ ملک صاحب ہیں، بہت جگہ پہ انہوں نے کام کیا. وہ بندے یہ نہر سے کیا نہر سے میں کہتا ہوں گورنمنٹ اٹھا سکتی نہیں اٹھا سر. ابھی وہ چینج ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ جو پل ہے، یہ میٹرو بس جو چلتی ہے، پہلے وہاں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اب چلے، اب ختم ہو گیا. جیسے سی ایم والا میں نے آج بندے دیکھے ہیں، میں آج سروے کر کے دیکھو نا، 2 کروڑ کی پروگرام آپ نے کہا ذوالفقار صاحب کوئی بات ہے، آپ نے یہ بڑا دیکھو نا 2 کروڑ کی. ابھی یہ جو بحث ہے نا، یہ میرا خیال میں تھوڑی سی بات خطرناک پہلو اختیار کر رہی ہے. میں یہاں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں نشے کے خلاف جو دن منایا جا رہا ہے. اور جب ہم نے بریک سے پہلے بات کلوز کی تھی تو ایک تینوں جو میرے مہمان ہیں یہ درد دل رکھتے ہیں، یہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہمارا کام ظاہر ہے سوال کرنا ہے. اور جو یہ تینوں مہمان یہاں پہنچے ہیں یا جہاں جہاں بھی کام کرتے ہیں، یہ سوال ہی ریز کرتے ہیں، SOPs ہی بناتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں. جی آپ بات کریں گے تینوں؟ یہ جو آپ کا کوشچن ہے، میں پہلے میں آپ کو نا، ہم نے جو اس پہ کام کیا، میں آپ کو بتاؤں بڑے کرٹیکل ایشو ہے یہ جو آپ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لاہور میں ریہیب کا ایک ہی ہاسپٹل ہے، وہ ہے جو ہمارا مینٹل ہیلتھ کیئر کا ہاسپٹل شادمان میں. اس میں 200 بیڈ کی 100 بیڈ کی کیپیسٹی ہے. یہ بھی کورٹ کی انٹرونشن پہ 2018 میں بنا تھا.
बाय फोर्स बनाया गया। by force बनाया, देखिए बिल्कुल। 80 और है। यानी कि रजामंदी से नहीं बनवाई। और लाहौर के ये जो निभा हो रहा और जबरदस्त उसका है। पंजाब उसका के क्रेडिट मलक साहब को जाता है और कि कोर्ट- हाँ। देखो मैं क्लियर जी, करता जी। हूँ, कोर्ट की इंटरवेंशन पे हर हॉस्पिटल में ये नोटिफिकेशन हुआ था। इन्होंने application कि 100 मोटो के लिए दी नो- थी, नो- जो हर- जस्टिस साहब, चीफ वो जस्टिस साहब वो नोटिफिकेशन हुआ था कि हर हॉस्पिटल में इनके लिए बेड मैंने जाना है अकमल साहब की तरफ। स्पेशल रखे जाएंगे। देखिए बुनियादी तौर पर यह है कि जहाँ पे लोग उठाएंगे थानों में रखेंगे तो कौन प्रोवाइड करेगा? अब उनकी ज़िंदगियों का मसला, मतलब एक खबर चलती है कि ग्रीन टाउन अस्पताल में हवालात में एक शहरी हलाक हो गया जो नशे का आदी था, पुलिस ने मार दिया। अब सारे का सारा सिनेरियो वहाँ बदल जाता है। सही। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि पंजाब में, पाकिस्तान में रिहैब के सेंटर बनने चाहिए। जी अकमल साहब बात मुकम्मल करें अच्छा, आप। बात बताए सर, फिर मैंने शाह साहब की बात तरफ ये आना है कि जैसे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ये बात कर चुके हैं कि बहुत सारे इदारों में काम हो चुका है, हो भी रहा है। मैं मेंबर भी हूँ नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी पंजाब का। उसमें 18वीं तरमीम के बाद जैसे मलिक साहब ने बात की कि तमाम जो हॉस्पिटल हैं, चाहे DHQ हैं या तहसील लेवल पे हैं, वहाँ सेक्रेटरी वार्ड हैं। हर सेक्रेटरी वार्ड में ये गवर्नमेंट की तरफ से लागू हो चुका है कि एडिक्शन के जो पेशेंट है वो लाए जाएँ। वो लाना तो मसला हेल्थ डिपार्टमेंट का है ना। अब बात पता है क्या, सोशल वेलफेयर का, हेल्थ केयर सोशल वेलफेयर का, और दूसरा ये है लॉ में है। और दूसरी बात सर पता है, बात ये है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एडिक्ट पकड़ते हैं और उनको दाखिल जब कराते हैं, दाखिल कराने के बाद वो सेहतयाब होता है, घर जाता है, घर वाले उसे फिर वापस भेज देते हैं। वो फिर आ जाता है दाता दरबार, शाहजमाल, मियाँ मीर और दरबारों पे। अभी दरबारों जहाँ से खाना मिलता है, जहाँ से खाना जहाँ से मिलता है। पैसा अब मिलता बात पता है कि इसमें तमाम अदारे मिलकर जब काम करेंगे, अभी बहुत सारी जगह पे मुझे याद है कि शाह साहब बहुत सारे एडिट को नला रहे होते हैं, खाना दे रहे होते हैं, कपड़े दे रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम उन लोगों को एक सेहतमंद शहरी और अच्छा शहरी बनाएंगे जिसमें तमाम अदारों का रोल अच्छा है। शाह साहब ये बताइए कि जो नशा करने वाले लोग हैं अपने आप को जख्मी कर लेते हैं, टांगों के ऊपर ब्लेड जख्म उनके होता है, ब्लेड फेर लेते हैं। और मैंने यहाँ तक देखा कि पुलिस जब इनके ऊपर हमला करती है, इनको पकड़ने की कोशिश करती है, वो उन्हें वार्निंग देते हैं, वो बोतल तोड़ते हैं, अपने जिस्म में मार लेते हैं। और फिर यहाँ तक देखा है कि कुछ वक्त के लिए इनको अरेस्ट भी पुलिस करती है, लेकिन वो फ़ोटो तो बन जाती है, गिरफ्तारियाँ तो शो हो जाती हैं, लेकिन वो 24-48 घंटे के अंदर अंदर वो रहा हो जाते हैं, वहाँ से दौड़ पड़ते हैं और जेल के अंदर वो ख़ुदकुशी पे इन्हें चैलेंज करते हैं, हम ये अमल करेंगे, जिससे पुलिस भी बेचारी जो है ना वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है कि अगर कोई यहाँ नशई मर गया तो FIR तो मेरे ऊपर होनी, मौके पे तो मैं मौजूद हूँ। वो ASI हो, वो जेल हो या SHO हो या DSP हो, क्या कहेंगे आप? सर जी, उसका आजकल नया तरीका जो अडॉप्ट किया गया है, कोई भी DSP या SHO ये नहीं चाहता कि मेरे इलाके में फ्रंट के ऊपर ड्रग एडिक्ट्स बैठे हों। आपने देखा होगा, आपने अभी नहर की बात की तो आपको मुस्लिम टाउन में बड़े कम नज़र आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जुमे। उसकी रीज़न ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक गाड़ी आती है पुलिस की, उनको उठा के नारोवाल छोड़ दिया सड़क के ऊपर, सियालकोट छोड़ दिया, विहाड़ी छोड़ दिया। ये मसले का हाल तो नहीं ना। अब सुन लेना, मैं जो आपने कहा था ना जुल्फ़िकार साहब, क्योंकि मैं पार्ट हूँ ना उसमें, हर हिस्से का। सही, अच्छे काम भी हैं। आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि जब ड्रग एडिक्ट्स उनके पास ब्लेड है, अब तो ब्लेड से ज़्यादा उनके पास कटर होते हैं, जो जैसे पेपर नहीं होता जिसे हम चाकू रखते हैं, वो कटर रखते हैं अपने पास, वो सिर्फ लोगों को थ्रेट करने के लिए। क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी बीमारी, ये ज़हनी बीमारी है, दिस इज़ ए क्रॉनिक डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल बट नॉट क्यूरेबल। ये ज़हनी बीमारी है जो लंबा अरसा रहती है। हमें जो वैसी सब जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहे थे, उसका असल सलूशन ये है कि हमने इस बीमारी को समझा ही नहीं किसी ने आज तक। अभी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात की, मैं मलिक साहब को बताता चलूँ कि मलिक साहब अभी रिसेंटली जो एक रूल ऑफ बिजनेस है ना, उसमें सोशल वेलफेयर को निकाल दिया गया है। सिर्फ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोलैबोरेट करेगा, मदद करेगा, बाकी कोई चीज़ नहीं करेगा। उस आपको याद हो कि हमारे जो वज़ीर आला थे अपना नकवी साहब, उन्होंने रेवड रोड पे एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, सुबह 2 बजे इफ्तिताह किया, वजूद है और शाम को वो 5 बजे ड्रग एडिक्ट्स ने तोड़ भी दिया, सारे भाग गए। तो कहने का मकसद ये है, 18 अमेंडमेंट के बाद अभी मैं आपको आपके प्रोग्राम की वसासत से अभी
ریسنٹلی 6 مہینے سے پنجاب گورنمنٹ نے اور GHQ نے مل کے ایک اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرح کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بنائی ہے، جس نے اپنا کام شروع کر دیا، جس میں 2000 جو لوگ ہیں، جس میں 60% آرمی کے حاضر لوگ ہیں اور باقی دوسروں کو شامل کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے میجر کنٹرول کرے گا اور ڈویژنل لیول پہ کرنل اس کا، یہ سب اضلاع میں اس کا یہ مکمل ہو چکا ہے، اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہونے والی ہے یا مکمل ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنا کام، ان کا بھی یہی ذمہ ہے تعلیمی اداروں میں، کمیونٹی میں، سڑکوں پہ جو ڈرگز سیل ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بالکل یہ درست ہے، جس کو ہم بار بار کورٹ کے ذریعے بھی ڈائریکشن لے چکے ہیں، ٹریٹمنٹ کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ لاہور میں صرف ایک ہاسپٹل ہے، ابھی جو ویسے ہم نے بات کی کہ جناب وہ سارے ہاسپٹل میں آنیسٹلی بتاتا ہوں کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے ڈیٹا آتا ہے، ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے آفیشلی طور پہ، لاہور میں 6 ہاسپٹل ہیں، جنرل ہاسپٹل میں 5 بیڈ ہیں، سروس ہاسپٹل میں 5 بیڈ ہیں، سن لیں آپ، نہیں سن لیں 5 بیڈ سر سروس میں، اور سر میں جو کہا گیا تھا لکھ کے، سر میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، میو ہاسپٹل میں 20 بیڈ تھے وہ 10 بیڈ ہو گئے، میں مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں 100 بیڈ ہیں، اب ٹوٹل سارے 6 ہاسپٹل کی کیپیسٹی ہے 145۔ پیر صاحب 145 کیپیسٹی ہے، آج بھی ابھی بھی اٹھ کے جا کے آپ دیکھ لیں تو تقریباً سارے ہاسپٹل میں 60 اور 70 ایڈمٹ ہوں گے، ڈاکٹر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی میں لیٹسٹ ریسنٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں، آج کے دن لاہور میں 78 پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، یہ ڈیٹا وہ ہے ایویڈنس بیس جو کیا بات ہے، بڑی تیاری ہے آپ کی۔ جی عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ جو خواتین ہیں، میں نے اپنی آنکھوں میں جب میں نے سردیوں میں کمبل تقسیم کیے تو میں نے ان مردوں کے اندر جو نشئی مرد تھے، چوکوں چوراہوں میں، فٹ پاتھ پہ سو، ان میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خواتین ان مردوں کے ساتھ مکس ہو کے سو رہی تھی۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وجہ کیا بنتی ہے، نوبت کیوں آئی؟ دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو چوراہوں میں، چوکوں پہ، ہسپتالوں کے ارد گرد قریب میں، پارکوں میں پڑے ہوتے ہیں، جن کو سماج ٹھکرا دیتا ہے، اور آپ جیسے اور شاہد صاحب جیسے لوگ، ویسے صاحب جیسے لوگ ایک ہمدردی، انسانی ہمدردی کے بنیاد پر، میں تو انجمن استاشِ بامی سے میں ساتھ ہی ہوں، شامل ہے نمبر صاحب، تو وہ ہے۔ میں آپ کو، ہم جو بات کر رہے ہیں جو الارمنگ ہے، الارمنگ بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسکول لیول کے بچے ہیں، جو ایلیٹ کلاس کے بچے جہاں پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ کلچر کا حصہ ہے، ہماری یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں میں سپلائی ہوتی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے، دیکھیے جب تک سماج اداروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، اویئرنیس نہیں ہوتی، جب تک آپ سپلائی لائن نہیں توڑتے، وہ بڑی ضروری ہے کہ کہاں سے چیز آتی ہیں، آپ دیکھنا سپلائی روک دیں۔ عبداللہ صاحب میرے ذاتی نالج میں ہے کہ 4 کلاس کا بچہ تھا، اس کے بیگ کو چیک کیا گیا کہ اس کے بیگ کے اندر اضافی کتابوں کے علاوہ کیا ہے، تو اس کے بیگ کے اندر سے شراب کی بوتل ملی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ بوتل بچے نے اپنے باپ کی لے کے آیا ہے، اس میں کوئی جو باپ کی چوری کی، جو اگر ریزن پہ جائیں گے تو وہ والدین بھی ذمہ دار ہیں، جو بدبخت خود اس بیماری میں پہلے مبتلا ہوتے ہیں، پھر بچے اثر لیتے ہیں اس کا۔ مجھے یاد ہے کہ جب کووڈ آیا تھا تو 2019-20 میں میں نے ایک سروے کیا تھا لوہاری مارکیٹ میں، ڈرگ مارکیٹ ہے مین ہول سیل کی، تو میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کی جو یہ ڈپریشن کی میڈیسن ہے یہ کتنی % سیل ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو سال میں 2-3 لاکھ کی سیل ہوتی ہے، تو ان دنوں میں کوئی ہر مہینے 15 لاکھ کی سیل ہوتی ہے۔ دیکھیں جو ڈپریشن ہے اس کو بھی دور کرنے لیے لوگ ڈرگ یوز کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چاہیے کیا اب پریونشن کی طرف۔ جی ویسے سب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ میں سر یہی کہوں گا پیر صاحب آپ کی وساطت سے کہ ہمیں ایڈکشن جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ان سے نفرت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم کام کر رہے ہیں، کام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس معاشرے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو اگر تمام ادارے مل کر کام کریں، تمام ادارے اپنی اپنی ذمہ داری لیں، تو میرے خیال ہے مسئلے کی طرف ہم اچھا ہو سکتا ہے۔ رویے بڑے کاؤنٹ کرتے۔ جی شاہ صاحب۔ سر میں یہی کہوں گا کہ 3 بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، گورنمنٹ، پیرنٹس اینڈ ٹیچر۔ اگر یہ تینوں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں مسئلے کو حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، ٹیچر اپنے بچے کو بہتر تعلیم کے ذریعے بچا سکتا ہے، اور گورنمنٹ اپر لیول پہ جتنی بھی اس کی سپلائی کو کنٹرول کرنے میں اور ڈیولپمنٹ کے پروگرام ان میں مدد کر سکتے ہیں۔ جی ملک صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ میں تو یہ بالکل صحیح ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے میڈیا کی وساطت سے اپنا رول ادا کر دیا،
ऐसे ही जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको सूर्य वाला ये प्रोग्राम हम ही कर रहे हैं, जी, कोई आज आप पूरा ही- दिन देख मैं लेना, आप ही के कोई और चैनल इस पे प्रोग्राम भी देखिए, नहीं हम करेंगे। न्यूज़ वन की पूरी आपकी टीम को, आपकी मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं आपकी इस कावश को कि आपने अपना एक न सिर्फ दीनी फरीदा समझते हुए बल्कि हम समाज आप की इस तीनों को Thank खाली you. तहसीन पेश करते हैं, उन लोगों को भी जिनको हम आज यहाँ नहीं बुला सके। ये जो खैर का काम है ये सारे मिलके करते हैं और किसी भी एक फ़र्द के ऊपर पूरा बोझ नहीं डाल देना चाहिए। हम एक अपनी रवायात रखते हैं। जी मलिक साहब, मैं एक बात आखिर में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, उलमा कराम का बहुत ही सोसाइटी में कलीदी किरदार होता है। जुमे वाले दिन अगर उलमा कराम जुम्मा के खुतबात में इस समाजी बीमारी की तरफ भी अपने जो नमाजी हजरात हैं, वलदैन हैं, उनकी तवज्जो दिलाएं, इस ऐसी जिम्मेदारी दिलाएं, तो मेरा ख्याल है जब नमाज का जमात खड़ी होने का टाइम होता है उस वक्त लोग जुमा के लिए मस्जिद में मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ जरूर इफेक्ट मैसेज एक चला जाए, इसमें हैमरिंग करने की जरूरत है, बार बार नॉक करने की जरूरत है। इंशाल्लाह आप और हमारी काविशों से बहुत शुक्रिया, इस बड़ी समाजी बुराई को मेहरबानी। काबू पा लेंगे। ख़वातीन हज़रात, आज आपने हमारा प्रोग्राम सुना और देखा। आपके इल्म में है कि दीनो दुनिया प्रोग्राम वो ऐसे तमाम मौज़ूआत आपके सामने रखता है जो हमारे मुआशरे का हिस्सा है, और जहाँ हम बात तनकीदी अंदाज में करते हैं उसके पीछे खैर छुपी होती है, और हम तमीरी एतबार से बात करते हैं। और इन दोस्तों को यहाँ बुलाने का, ज़हमत देने का मकसद यही था, एक तो इनसे वो मालूमात लें जो हक़ाइक़ हैं, और दूसरी बात यह है कि ये ओनरशिप है, ये काम कर रहे हैं, इन्होंने ज़िम्मेदारी महसूस की है। जिस तरह देखिए कि इनका कोई भी बहन भाई उसमें इन्वॉल्व नहीं, लेकिन सोसाइटी के लोग हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, तो मुझे और आपको भी चाहिए कि अगर ये लोग या इन जैसी बाकी जो तंजीमें हैं, अफराद हैं, वो इस हवाले से काम कर रहे हैं, तो मैं और आप क्यों नहीं अपने औलाद को वॉच कर सकते, अपने घर वालों को वॉच करें, क्या घर में सप्लाई आ रही है, मेरा जो बेटा है, बेटी है, वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, किस वक्त जाता है, किस वक्त आता है, उसका जो लॉक है वो क्या है। कोई ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, यानी कि जब पानी ज़्यादा एक हद से गुज़र जाए तो उस वक्त फिर नुकसान होता है। और इसी तरह नूर थैलेसीमिया एक बहुत ही मुनफरद अदारा है जो माशाल्लाह थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चों के हवाले से काम करता है। एक इवेंट हुआ है नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन, हमारे सजाद चीमा साहब आजकल अमेरिका में हैं, तो माशाल्लाह मलक अब्दुल्ला साहब उनकी गैर मौजूदगी में एक्टिव हैं, तो वहाँ माशाल्लाह तकरीब में आए वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर साहब और डॉक्टर कैसर शरीफ साहब और डॉक्टर हुमा सदफ़ साहिबा, और ये जो तकरीब हुई इसका मकसद यही था कि हमने जो खून का इशू है, जिन बच्चों को पैदाइशी बीमारी हो जाती है, सुंदस के हवाले से बात की जाए, एक हमारा सुंदस फाउंडेशन अदारा है, इस तरह का और भी फ़ातिमिया काम कर रहा है। बिलखसूस जो नूर थैलेसीमिया का अपना एक मुख्तलिफ अंदाज है, बड़ा मुफीद काम कर रहे हैं। तो नूर थैलेसीमिया जैसे इदारों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस के अंदर जो बड़ा रोल है, और राजपूत ब्लड बैंक वालों ने इस पे काम किया, और नूर थैलेसीमिया को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये वो इदारे हैं, ये वो लोग हैं कि जो मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करें, वो मेरे और आपके आंसू जो हैं उनको साफ़ करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जो जानवर है ना, वो सिर्फ़ अपने बच्चों का सोचता है, जो इंसान है, जो अल्लाह को मानने वाला है, जो मेरे नबी को मानने वाला है, वो अपना भी सोचता है, साथ साथ दूसरों के बच्चों का भी सोचता है। तो ये वो इदारे हैं, ये वो शख्सियात हैं कि जो हमारे मुआशरे का बुनियादी हुस्न है। कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।